ایک ترک مسلمان مسجد نبی شریف کے خاتے میں کھڑے ہو کر اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کس کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا، مجھے دعا اور توسل کی اجازت دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ چور ہوں۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی دفعہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہی ایک بارہویں نوجوان تھا جس کی عمر 25 یا 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، جب اس کا کوئی جرم نہیں تو اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے مجھے کہا، ارے وہ ترک، تو پیچھے ہٹ، اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چمکا کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے، اور ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا، تو اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ کہنے لگا، میں اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر مجھے چھوڑ دو گے؟ تو دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس محبت رسول میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا، مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد کی خضراء کی طرف کیا اور پولیس والوں نے کہا، چل، کہے جو کہنا ہے۔ تو نوجوان نے گنبد خضراء کی طرف دیکھا اور جو کچھ عربی میں کہا میں نے سمجھ لیا، اور نوجوان کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا؟ یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور، آپ دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی تو وہ نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے ایسا ڈنڈا مارتے ہوئے کہا، او دھوکے باز، اٹھ! لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، یہ نہیں بھاگے گا، تم حمامات سے پانی لاؤ، اس کے چہرے پر ڈالو۔ لیکن نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مر تو نہیں گیا؟ پولیس والے نے کہا، ہم نے اسے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے؟ پھر انہوں نے ایمبولینس والوں کو فون کیا تو ادھر سے سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولینس لے آئے۔ نوجوان نے شہ رگ میں ہاتھ رکھا اور حرکت نوٹ کی تو نبض چیک کی تو وہ کہنے لگا، اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ ہائے ہائے! اب پولیس والوں نے جیسے مجرم ہو نیچے بیٹھ کر اور رونے لگے، اور منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں میں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا، ہائے، ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہائے، ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور جنت البقیع کی طرف تجزیہ و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔ میں انہیں کہتا تھا کہ مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز جنازہ کے لیے جانے لگے تو پولیس والوں نے مجھے کہا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا، ہم شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں بھی کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے وہی نوجوان بار بار کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟
دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے اپنے تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔